دیکھیں گے پھر تہجد، اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ وطر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بعد پڑھی جائے، یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء سے لے کر فجر تک، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ وطر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو میں پہلے وطر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں تہجد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ ٹھیک، تو آئیے ہم سب سے پہلے وطر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وطر کی نماز کی کیا فضیلت ہے۔ وطر ویسے کہتے ہیں آڈ کو، مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو، جس کو کہ جفت ہو، اس کو طاق کر دینا، مطلب ایون کو آڈ کر دینا۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں 2 4 اس طرح سے ہوتی ہے، 2 2 2 2 جب ملتی جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جفت ہوتا ہے۔ تو اس کو طاق کرنے کے لیے، آڈ کرنے کے لیے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وطر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وطر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں بات رکھ رہا ہوں۔ تو وطر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے، وطر ایک مستقل نماز ہے، ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی، یاد رکھیں، امت پر فرض نہیں۔ تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وطر ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں، اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں۔ جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں گیا تو بولتا ارے عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ لیکن عموماً ہمارے پاس وطر کے بعد، معاف کرنا، عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وطر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی عشاء کا، وطر کا وقت کیا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، یہ کس کا وقت ہے؟ وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی؟ مدد فرمائی ہے، ہیلپ کی ہے، مطلب یہ بہت افضل نماز ہے، ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں، ٹھیک۔ تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں تو پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا۔ دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نماز وطر تمہاری جو ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں نماز وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں، وطر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا اللہ وطر طاق ہے، اللہ وطر ہے، طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے، واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1 3 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے، کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتے تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے۔ چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے، تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ یہ نماز تو فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہے، لیکن آپ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وطر ہے، طاق ہے، پھر فرمایا اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن، مطلب اے مسلمانوں، وطر کو پڑھا کرو، وطر کو پڑھا کرو۔ تو گویا حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے، عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے، یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہرحال۔
تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ ہے الوتر حق، وتر حق ہے، مطلب وتر ضروری ہے، وتر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے۔ دوسری کی روایت میں فرمایا کہا الوتر حق علی کل، وتر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وتر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وتر کو پڑھا کرو۔ تیسری روایت میں فرمایا کہا الوتر حق ولیس بواجب، وتر حق ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وتر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وتر واجب نہیں ہے لیکن اس کو پڑھا کرو اس لیے کہ وہ حق ہے۔ تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وتر بڑی اہم نماز ہے، بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سمجھ کی خود حدیث ہے وتر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وتر نہ پڑھے عشاء کی بات تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ رہا ہوں۔ وتر ایک مستقل الگ عبادت ہے، لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتانا میرا مقصود تھا۔ تو وتر کو پڑھنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وتر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وتر حق ہے اور جو شخص وتر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب اس وتر کی اہمیت، وتر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وتر کو پڑھا کرو اس لیے کہ حق ہے، اور جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وتر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ وتر میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وتر کو ضرور بھی ضرور ہم لوگ پڑھیں، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ خود اوپر کی ایک روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ زور دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے بول کر جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب بلا وجہ وتر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وتر کو ادا کیا کرے اگر طاقت استطاعت سہولت ہو تو۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی دارقطنی کی روایت آپ نے فرمایا کہا، مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہا تین چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے، تین چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ سے فرماتے سنت ہے۔ کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ دوسرا فرمایا نماز وتر، نماز وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ دوسروں پر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا۔ تو اس سے بھی وتر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی اہم ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، آپ وتر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وتر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ مطلب وتر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا دیا تھا، اور آپ سفر میں بھی، حالانکہ سفر میں قصر ہوتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہے، 2 نمازیں فجر اپنے وقت پر ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے ظہر کے وقت میں چاہے اثر کے وقت میں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں، تو گویا 3 وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی قصر کا آپ کو موقع ہے، مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی ہے، فجر 2 کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، عصر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے۔ مطلب فرض میں بھی قصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو ہے وتر کو پڑھا، وتر کو پڑھا۔ تو وتر کی نماز اس سے پتہ چلتا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اب وتر کی نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، موقدہ؟ جیسے ہمارے پاس جو عموماً چلانے ہیں واجب الوتر بولتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا رہی ہے تو بہت اہم ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے وہ شخص۔ لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لیے ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وتر کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واجب نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے صحیح قول یہ کہ وتر کا پڑھنا سنت موقدہ ہے،
واجب نہیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے حنفی مسلک میں فرض الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیں، فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی ہو۔ تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے واجب نہیں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ، اور یہی قول جمہور علماء کا، یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تطوع یعنی سنت نفل پڑھے، مطلب وتر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ ایک رات نے فرمایا مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے؟ سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک۔ اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع، یہ نماز سنت ہے، نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت موقدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے، یاد رکھیے وتر۔ اب وتر کی نماز کا وقت کب شروع ہوا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع مطلب سورج مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک، چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو، عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت آپ نے فرمایا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی عائشہ فرماتی اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وتر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا، اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے؟ تو تہجد ہی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا وہ حصہ۔ تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے، چاہے تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیے بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو، وتر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے
یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے، خدشہ ہے، رہ جائیں گی، چھوڑ نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکیں گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے. جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے. اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، قیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں، جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے، فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے. ایسا نہیں جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے. رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے. تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے. اور اسی طرح وتر کو بھی سحر سے پہلے، سحر کے آخر وقت میں پڑھنا، یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، چونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے فوراً ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی. پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں. یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی، چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں. اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں وتر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کے بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے، بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے. یہ جواب ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے. افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں، پھر بھی کرنا یہ افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا. اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادی تھے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیں. یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی، کسی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ایک انسان نے تہجد کی نیت، مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں. اب اگر رات کے آخری حصے میں نیند جاگ گئی، سمجھ لیجئے رمضان کے مہینے میں عموماً ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں. اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گیا، اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی، وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی. تو اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گیا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے. اس تعلق سے آپ سن کی حدیث ہے، ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی. دوسری کی روایت میں فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث، فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے. لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد پڑھتا ہے، روز کا معمول نہیں. اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا. ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں، تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں. حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے
تو پھر کیا کرتے؟ پھر سے ایک وطر پڑھتے. تو ایک رات میں 2 وطر نہیں ہوتی. وطر کو آخری نماز بنانا ہے. تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے، اٹھ جائے کبھی کبھار، تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے. لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وطر کو روکے رکھیں گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وطر کی نماز کو ادا کریں گا. اس بات کو ہم یاد رکھیں، چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے. اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وطر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وطر پڑھ کے سو گئے، نیند ہوشیار ہوئی، تہجد نہیں پڑھ سکتے. بولے وطر آخری تھی نا، اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے. ویسا نہیں ہے، کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں، موقع ہے تو پڑھ لیجئے. وطر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیے. اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں، رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وطر پڑھوں گا، تو میں نے وطر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات. اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو گئی، مطلب فجر ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو کیا میری وطر کی قضا ہوگی؟ چلو تہجد تو چلے گی، چھوڑو، چونکہ تہجد کا مسئلہ نہیں، لیکن وطر تو بڑی اہم نماز تھی. تو یاد رکھیے وطر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے، کہ آپ نے اس کی قضا بھی کی. اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد، مسند احمد اور جو مستدرک حاکم کی حدیث، آپ نے فرمایا جو شخص وطر سے سویا رہ جائے، مطلب ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا، روز پڑھتا تھا سو گیا، یا آج نیت کر کے وطر نہیں پڑھی کہ تہجد پڑھوں گا اور میں سو گیا، تو آپ فرماتے جو شخص وطر سے سویا رہا، سو جائے یا بھول جائے، اب یاد ہی نہیں رہی آج وطر پڑھا نہیں پڑھا، مطلب جاگتا تو رہا لیکن بھول گیا، بھول جائے، تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے. تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وطر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے. فجر سے صبح چالو ہو جاتی ہے، فجر سے پہلے پڑھنا ہے. لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا، وہ کیا کرے؟ وطر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے. اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے. جیسے روز فجر چھوٹتی تو اسی قضا کرتے، وطر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر چھوٹ جائے آدمی آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، وطر چھوڑ دیا تھا، تو پھر صبح نیند ہوشیار ہونے کے بعد وطر پڑھ لے. چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے، پھر فجر کی نماز پڑھے، یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے، اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے. تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معمول نہ ہو، بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو، ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا ویسا نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں، یاد رکھ. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وطر پڑھوں گا، مطلب تہجد پڑھوں گا، وطر پڑھوں گا، یا میں روز تہجد پڑھتا ہوں اور وطر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا، تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب آئیے وطر کی رکعتیں کتنی ہیں، وطر کی نماز سے کتنی رکعتیں ہوں. تو وطر کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اب سنن نسائی ہے، مستدرک حاکم ہے، بیہقی ہے، اور اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی نماز 1 رکعت، وطر کی نماز 3 رکعت، وطر کی نماز 5 رکعت، وطر کی نماز 7 رکعت اور وطر کی نماز 9 رکعت ثابت ہے. اور کچھ روایتوں میں وطر کی نماز 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت ہے. لیکن زیادہ مشہور اور معروف چیز جو ہے وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت معروف ہے. لیکن کچھ علماء نے 11 بھی ثابت کی ہے اور 13 بھی ثابت، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ 11 تہجد کے ساتھ تھی اور 13 تہجد کے ساتھ فجر کی 2 تھی، تو اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں. لیکن 9 رکعت تک تو بالکل ثابت ہے. لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے؟ کیا چیز مشہور اور معروف ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جو ہے 3 رکعت مشہور اور معروف. کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، مطلب دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں. 1 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن 3 معروف، لیکن 3 ضروری نہیں، یاد رکھیے. 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں. اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز، اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ. یہ 1 کیسی پڑھیں گے، 3 کیسی پڑھیں گے، 5 کیسی پڑھیں گے، 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جو آدمی کی جیسی سہولت، صحت، حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے. ٹھیک ہے، یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے. تہجد کی رکعتیں کتنی؟ انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے، وہ لوں گا جب بتاؤں گا. اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے، اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے، مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو؟ پھر 1 رکعت ادا کر لو.
تو اس سے پتہ چلا ایک رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہر مسلمان کا حق ہے کہا، مطلب ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے، اور پھر جو صرف ایک ہی وطر پڑھنا چاہے تو وہ ایک ہی پڑھے۔ اس حدیث میں کتنے لفظ آگے؟ 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، ایک ہی پڑھنا چاہے تو ایک ہی پڑھے۔ تو 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے، 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کی لفظ حدیث میں آ گئے، تو ایک رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا، جس میں سے ایک معروف ہے جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک، اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے۔ ٹھیک، 3 رکعت ادا کرتے اور 3 رکعت وطر پڑھتے قیام اللیل کے بعد۔ تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ، تو 3 پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی، جامع ترمذی کی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ قیام اللیل کرتے پھر آپ نے 3 وطر پڑھتے تھے، مطلب آپ سے پہلے قیام اللیل کرتے اس کے بعد 3 وطر پڑھتے تھے، تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ نے فرمایا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے 5 وطر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وطر کے مابین بیٹھتے تھے، بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے۔ ٹھیک، تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی انسان وطر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سے 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرے گا، 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے، صرف وطر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے۔ اور اس حدیث میں آ رہا ہے 5 پڑھتے اور صرف 5ویں رکعت میں قاعدہ کرتے، 1 پڑھے تو 1 میں قاعدہ ہوگا، 3 پڑھے تو آخری رکعت میں تیسری میں قاعدہ، اور 5 پڑھے تو کب کرنا قاعدہ آپ کو؟ 4 رکعت آپ کنٹینیوس پڑھیں گے بغیر قاعدے کے، 2 ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، 5ویں کے بعد آپ قاعدہ کر کے سلام کریں گے۔ تو 5 رکعت میں صرف آخری میں قاعدہ کرتے۔ تو اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ 5 پڑھتے اور 5 میں مابین بیٹھتے نہیں، مطلب سلام نہیں پھیرتے، بلکہ مطلب قاعدہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے اور 5ویں میں تشہد کے لیے آخر میں بیٹھتے۔ اسی طرح 7 رکعت والی روایت آئیے دیکھتے ہیں، سنن نسائی کی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 اور کبھی 5 وطر پڑھتے تھے اور ان سب کے درمیان میں سلام و کلام سے فصل نہیں کرتے تھے، مطلب پوری رکعتیں 5 یا 7 ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام بھی نہیں کرتے اور بات بھی نہیں کرتے، فصل مطلب گیپ نہیں دیتے تھے، کنٹینیوسلی پڑھتے تھے۔ تو 7 رکعتیں پڑھنا ہے تو 7 رکعتوں میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سلام کب کرنا پڑے گا؟ 7th رکعت میں، تیسری میں آخری تیسری رکعت میں، 5ویں میں آخری 5ویں رکعت میں، 7ویں میں آخری 7ویں رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے۔ اب آئیے 9 رکعت والی روایت دیکھ لیتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں پڑھی، اس طرح پڑھتے کہ ان کے مابین صرف 8ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے۔ تو پتہ چلا 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے باقی سے۔ 3 رکعت میں تیسری رکعت میں قاعدہ، 5 رکعت میں 5ویں رکعت میں قاعدہ، 7 رکعت میں 7ویں رکعت میں قاعدہ، 9 رکعت میں 8ویں رکعت میں قاعدہ، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پھر 9ویں رکعت میں قاعدہ۔ 9 رکعت والی وطر اگر آپ پڑھتے ہیں تو 8 کنٹینیو پڑھیں گے، 8ویں رکعت میں قاعدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، سلام نہیں پھیریں گے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کے 9ویں رکعت میں قاعدہ، مطلب 9 رکعت میں 2 قاعدے ہیں، 7 رکعت میں 1 قاعدہ، 5 رکعت میں 1 قاعدہ، 3 رکعت میں 1 قاعدہ، 1 رکعت میں تو 1 ہی قاعدہ ہوں گا ظاہر سی بات ہے، لیکن 9 رکعت والی نماز میں 8ویں میں قاعدہ اور 9ویں میں 1 قاعدہ۔ تو آپ یہ نماز کو 9 رکعت تک پڑھ سکتے تھے۔ میں اس کے آگے اور بھی روایتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے، 11 اور 13 کی، تھوڑا سا اس میں کنفیوز بھی ہوتا ہے، لیکن 9 رکعت تک بالکل علماء کے بغیر کسی اختلاف کے اتنی باتیں ثابت ہے۔ لیکن اس سے زائد بھی کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کریں، چونکہ اس میں اختلاف ہے اور بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ ایسا صحابہ نے کی۔ ٹھیک ہے، تو 9 رکعت کا طریقہ میں نے آپ کو 9 رکعت تک ہم نے دیکھ لیا۔ اب وطر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا ہوں، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ ٹھیک، تو وطر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے، چونکہ یہ نماز وطر کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز کی بات، ٹھیک، اور وطر کی نماز جو ہے قیام اللیل کے بعد آپ سے پڑھتے ہیں، تہجد کی بات پر۔ تو آپ رات میں اٹھیں، اٹھنے کے بعد 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے، 2 کر کے، 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ان نمازوں کے بعد
1 या 3 या 5 या 7 या 9 रकात वितर पढ़ेंगे। होगी बात खत्म। ये तरीका है। पहले आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे जो कि 2 या 4 या 6 या 8 रकात ज्यादा से ज्यादा। ये पढ़ने के बाद आप 1 रकात या 3 रकात या 5 रकात या 7 या 9 रकात वितर होंगे। ये उसका पढ़ने का तरीका है, याद रखिए, तरीका याद रखिए। और यही याद रखिए, दुरुस्त चीजें याद रखिए कि हम जो है इस तरह से इस नमाज को अदा करें तहज्जुद के बाद। अब जो सबसे मशहूर तरीका है वितर का वो 3 रकातें हैं, जो हमारे पास भी चलता है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सबसे मशहूर तरीका जो वितर का है वो 3 वाला है। वो क्यों? हज़रत आयशा की वो रिवायत याद कीजिए मुअत्ता इमाम मालिक की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान या गैर रमजान 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो 11 रकात में 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वितर किया। तो 3 पढ़ना सबसे मशहूर तरीका है। अब ये 3 पढ़ने का तरीका क्या है? उस तरीके से इस 3 रकात को पढ़ने के 2 तरीके हैं। मैं समझो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, हर चीज क्लियर करते हुए जा रहे हैं। 3 रकातों को पढ़ने के 2 तरीके। 2 तरीके क्या है? 2 सलाम से 3 रकात या 1 सलाम से 3 रकात। थोड़ा उसको और वजाहत करता हूं। 2 सलाम और 2 कायदे से 3 रकात या 1 सलाम और 1 कायदे से 3 रकात। तरीका बताता हूं। पहला तरीका, आप नमाज वितर के लिए खड़े हुए, आपने तकबीर कही, हाथ बांध लिया। अब आप नमाज पढ़ते हैं 2 रकात। 2 रकात नमाज खत्म होने के बाद कायदा करते हैं। कायदे के बाद आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कितनी रकात हुई? 2। फिर 2 के बाद आप खड़े होते 1 रकात की नियत से। फिर आप रकात बांधते हो, 1 रकात पढ़ के कायदा करते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 3 रकात वितर, 2 सलाम और 2 कायदे से। 2 सलाम है, 2 के बाद सलाम फेर दिया, मतलब कायदा भी एक ज्यादा हुआ, ये भी हुआ। उसके बाद 1 रकात पढ़ी, 1 कायदा किया और सलाम। 2 सलाम 2 कायदे। दूसरा तरीका 1 सलाम और 1 कायदे से। पहला तरीका समझ में आ गया? 2 रकात पढ़ी, सलाम फेर दिया, फिर खड़े हुए 1 रकात पढ़ी, सलाम पढ़ी। तो कायदे भी 2 हुए, सलाम 2 हुए। अब 1 सलाम से और 1 कायदे वाला तरीका, आपने रकात बांधी वितर की, 3 रकात की नियत से आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर के हाथ बांधा, कंटिन्यूअसली 3 रकात पढ़ेंगे। अब 1 खत्म हुई, दूसरी पढ़ा आपने, दूसरी खत्म हुई, बैठेंगे नहीं, अब कायदे में खड़े हो जाएंगे, तीसरी आप पढ़ेंगे। तीसरी रकात के पढ़ने के बाद आप कायदा करेंगे और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 1 कायदा और 1 सलाम से 3 रकात और 2 कायदे 2 सलाम से। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मारूफ तरीका वो पहला वाला है। 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेर देते हैं, फिर 1 रकात पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 3 पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला होता है। हम 3 रकात 1 कायदे और 1 सलाम से नहीं पढ़ते, 3 रकात 2 कायदे 2 सलाम, बिल्कुल मगरिब की नमाज के जैसे। आपको बोले मगरिब के ऐसा वितर को नहीं पढ़ना है तो फिर एक नया लाते हैं। हम अलग करें ना, बीच में हाथ उठाते ना, तीसरी रकात में अल्लाह अकबर बोल के फिर हाथ बांधते। हालांकि हर तरफ तो रफ़ेदन मनसूख हो गया बोलते हैं यहाँ, लेकिन साबित करते हैं। बाकी जगह रफ़ेदन के बोलते मनसूख हो गया, गलत है, और यहाँ बोलते यहाँ है, फिर कैसा मनसूख हुआ? यहाँ तो है बाकी। तो बहर अलग करने से मुराद, मगरिब से वितर को अलग करने से मुराद ये नहीं कि मनमाने तरीके से अलग करो। जो बताया गया वो ये है कि कायदा 1 करो और 1 सलाम, या फिर 2 कायदे, मतलब फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दो, फिर 1 रकात पढ़ो, ये माना है उसका। लेकिन हमारे पास इल्म कम और तासुब ज्यादा होता है। तासुब मतलब क्या? अरे फैज में ऐसा बोलती है, इनका मसलब तो अलग ही दिख रहा, कुछ अपने से हट के तरीका बता रहे। मेरे भाई, ये इल्म है, दिस इज नॉलेज। इल्म को हमको हासिल करना है। बहुत सारी बात हमको नॉलेज नहीं होता किसी चीज का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मसला अलग है, हम भटक गए, बल्कि हमारी कमजोरी थी, हमारी जहालत थी कि हमने इल्म हासिल नहीं किया। ठीक है, तो लिहाजा 3 रकात के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए और दोनों साबित है। लेकिन तीसरी रकात में खड़े होकर सूरह फातिहा और वगैरह पढ़कर फिर अल्लाह अकबर के हाथ उठा के फिर से बांधना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। इस ताल्लुक से आप समझे कुछ भी साबित नहीं, न सही न ज़ईफ। खास तौर से उठा के फिर बांधना न सही साबित है न ज़ईफ। लिहाजा मैं कहूंगा आपको अगर 3 एक साथ पढ़ना है तो एक कायदे से पढ़िए। आखिरी रकात में आपको कोई डबल से हाथ नहीं उठाना है बीच में। अब फिर वो दुआ खुनूत कैसे करना, फिर फर्क कैसे करना, दुआ खुनूत की तरफ मैं जा रहा हूँ। पहले मैं तरीके बताना चाह रहा था, तो हो गया 3 वितर का तरीका, 2 तरीके 3 वितर के, ये मैं समझता हूँ वाज़ेह हो गई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसों में बात, सब जैसे सही मुस्लिम की और सही बुखारी की रिवायत मुत्तफ़क़ है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते, आप सब रात की नमाज को 2-2 रकातें करके पढ़ते थे और आखिर में 1 रकात वितर पढ़ते थे। 2-2-2-2-2-2, मतलब 5 सलाम हो गए, उसके बाद आप खड़े होते और 1 पढ़ते, टोटल हुई 11 रकात। ठीक है, तो ये तरीका है और एक साथ पढ़ने का भी आपसे मिलता है। इसी तरह रकाते वित्र